حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، بڑی خراب زندگی گزاری تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو گناہوں اور غفلتوں میں گزار دی ہے، کوئی نیک کام تو کیا نہیں ہے، اسی لیے جب میں مر جاؤں تو میری ناش کو جلا دینا، جو راکھ بن جائے تو اس کو بالکل باریک پیس لینا، پھر اس راکھ کو مختلف جگہوں پر تیز ہوا میں اڑا دینا تاکہ وہ ذرات دور دور تک چلے جائیں۔ میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی اور شخص کو نہیں دیا ہوگا، وہ اس لیے کہ میں نے گناہ ہی ایسے کیے ہیں کہ اس عذاب کا مستحق ہوں۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی ناش کو جلایا، پھر اس کو پیسا اور پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے ذرات دور دور تک بکھر گئے۔ یہ تو اس شخص کی حماقت تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے ذرات جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات جمع کر دو۔ جب ذرات جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مکمل انسان جیسا تھا ویسا بنا دیا جائے، چنانچہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سب عمل کرنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ جواب میں اس نے کہا، اے اللہ، آپ کے ڈر کی وجہ سے، اس لیے کہ میں نے بہت گناہ کیے تھے اور ان گناہوں کے نتیجے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں آپ کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں اور آپ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو میں نے اس عذاب کے ڈر سے یہ وصیت کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے ڈر کی وجہ سے تم نے یہ عمل کیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ واقعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب چونکہ وہ شخص اپنے گناہوں پر نادم تھا، شرمندہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی۔ اب ذرا دوسرے شخص کی مغفرت کا واقعہ سنیے کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کو توبہ کی فکر لاحق ہوئی کہ میں نے تو 99 آدمیوں کا قتل کر دیا ہے، اب اسے یہ فکر ہو گئی کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ توبہ کی فکر کرنے لگ گیا۔ چنانچہ وہ ایک عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کا اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ تو تباہ ہو گیا، اب تیری تباہی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، تیرے لیے نجات کا اور توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ شخص بہت مایوس ہو گیا اور اس نے سوچا کہ 99 قتل کر دیے ہیں، ایک اور صحیح، چنانچہ اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا، لیکن دل میں چونکہ توبہ کی فکر لگی ہوئی تھی اسی لیے دوبارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والا اس کو مل گیا اور اس سے جا کر اپنا سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پہلے توبہ کرو اور پھر اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں نیک لوگ بستے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، تم بھی نیک ہو جاؤ گے۔ چونکہ وہ توبہ کرنے میں مخلص تھا، اس نے پکا توبہ کرنے کی ٹھان لی تھی، تو اسی لیے وہ اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو سینے کے بل گھسیٹ کر اس بستی کے قریب کرنے لگا جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، تاکہ وہ اس بستی سے زیادہ قریب ہو جائے۔ آخرکار جان نکل گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں پہنچ گئے اور دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ چونکہ یہ شخص توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اسی لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے اور ابھی اس کی معافی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ آخرکار اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ شخص کون سی بستی سے زیادہ قریب ہے، جس بستی سے چلا تھا اس سے زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ قریب ہے۔ اب دونوں طرف کے فیصلوں کی پیمائش ہوئی، ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے تھوڑا قریب ہے۔ پھر رحمت کے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اس شخص کے بھی ذمہ حقوق العباد تھے، لیکن چونکہ وہ اپنی طرف سے بڑی کوشش کر رہا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب اگر کسی انسان کے ذمہ حقوق العباد بھی ہوں اور وہ ان کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہو اور درمیان میں موت آ جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اسے بھی بخش دیں گے اور جن لوگوں کا اس پر حق ہوگا ان کو اتنا راضی فرما دیں گے کہ وہ اپنے حق خود ہی معاف کر دیں گے۔